اس لیے ہمارے یہاں ہمارا لفظ بولا جاتا ہے، ہمارا کوئی ہم کہہ کے بولا جاتا ہے، یہ نہیں آپ. ہمارے یہاں کوئی بھی بیان ہوتا ہے نا تو یہ نہیں کہتے آپ ایسا کریے، آپ ایسا کریے، آپ ایسا کریے، بلکہ یہ کہ ہم ایسا کریں. تو ہم ایسا کرنے کا مطلب کہنے والا شامل ہو گیا، شامل ہو گیا نہیں ہوگا، ہم ایسا کریں. تو یہ ہے. تو ایک دم اچھا ہمارے زبان پہ چڑھ گیا ہے یہ. تو ایک جگہ ایک ملک میں اکیلا امریکہ اکیلا جانا ہوا ایک دفعہ کہ اکیلے کے جانا ہے. ڈاکٹر صاحب نے طے کیا تھا سلام صاحب کہ بھائی کانفرنس میں جاؤ اکیلے 2012 کی بات ہے یہ. اگر ایک ساتھ جاؤ گے تو وہ ویزا ہی نہیں دیں گے. ویزا مل بھی جائے گا تو ایئرپورٹ میں چکر پڑ جاتا ہے. اگر دیکھیے اگر جماعت ہے تو جماعت کی شکل میں نہیں جانا. تو گویا کہ ہم فیس بدل کے گئے تھے ایک طرح سے. یعنی جو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے کمپیوٹر کے اندر کی ورڈز ڈال رکھے ہیں ٹی جے کے نام سے. ٹی جے شارٹ فارم ہے تبلیغی جماعت کی. وہ ان کے کمپیوٹر میں پڑے ہوئے ہیں اور کی ورڈز بھی پڑے ہوئے ہیں. تبلیغ والوں کی پہچان. تو پہچان کیا ہے تبلیغ والوں کی؟ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے پاس سلیپنگ بیگ ہوتا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہوتا. سلیپنگ بیگ لے کے چلتے ہیں. دوسری پہچان مسواک ہوتی ہے. تیسری پہچان یہ تسبیح ہوتی ہے. چوتھی پہچان یہ کہ ان کی پونچھیں کٹی ہوتی ہیں، داڑھی بڑی ہوتی ہے. اور اگلی پہچان یہ ہے انہوں نے ڈال رکھی ہے کہ یہ عورتوں سے ہلو نہیں کرتے اور عورتوں سے بات نہیں کرتے، عورتوں سے شیک ہینڈ نہیں کرتے، عورتوں سے نظر نیچی کر دیتے ہیں. یہ سارے ان کے پاس فیڈ ہے سارا کا. پوری اسٹڈی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر. تو ہم لوگوں کی پہچان تو یہ طے ہوا تھا مشورے میں اکیلے جانا ہے. اکیلے جا کر اور کانفرنس میں جانا ہے. تو ہم نے باقاعدہ پھر سوٹ کیس خریدا، مسواک یہیں چھوڑی، تسبیح یہیں چھوڑی، سلیپنگ بیگ یہیں چھوڑا کہ وہیں جا کے خریدیں گے. کیونکہ ہم تو فیس بدل کے جا رہے ہیں نا کانفرنس کے فیس سے. انٹر ہونا ہے کسی طریقے سے. اور جمع ڈاکٹر صاحب نے یہ طے کیا تھا کہ الگ جانا ہے اور وہاں ڈیٹرائٹ میں جا کر کے جمع ہونا ہے. اور وہاں سے 4 مہینے شروع ہوں گے ڈیٹرائٹ سے، میشیگن اسٹیٹ سے. تو میری کانفرنس تھی وہ تھی ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر. ہارورڈ جو ٹاپ 5 میں آتی ہے دنیا میں، ہارورڈ. تو میری کانفرنس ہارورڈ میں تھی. تو ہم ہارورڈ پہنچے، بوسٹن. اچھا ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کی کانفرنس سین ڈیگو میں تھی. سین ڈیگو جو ہے وہ کیلیفورنیا اسٹیٹ میں آخری شہر ہے سین ڈیگو. ان کی وہاں کانفرنس تھی. ایک صاحب ہے ان کی ہاسٹل میں تھی. ایک صاحب ہے ان کی وہاں پہ شکاگو میں تھی. ایک جاوید صاحب تھی، جاوید عارف صاحب کی شکاگو میں تھی. جمیل بھائی کی بھی شکاگو میں تھی. امداد اللہ صاحب کی کلیولینڈ میں تھی. اور ہماری بتا دیا میں نے. تو ایسے 7 ساتھی تھے، 7 کے الگ الگ شہروں میں. طے یہ ہوا کہ الگ الگ شہروں میں جائیں، کانفرنس میں پریزنٹ کریں اور وہاں سے سرٹیفکیٹ لیں اور وہاں سے بائی ایئر پھر ڈیٹرائٹ پہنچیں. یہ سب طے ہو گیا. تو ایسے ہی ہوا الحمدللہ. 7 لوگ گئے، کانفرنس میں پریزنٹیشن دیا، وہاں سے سرٹیفکیٹ لیا، بائی ایئر پھر ڈیٹرائٹ پہنچے. اور وہاں سے 4 مہینہ ہمارے شروع ہوئے. 2 مہینے میشیگن اسٹیٹ میں اور 1 مہینہ نیو یارک، نیو جرسی، کنیکٹیکٹ میں لگا، 3 اسٹیٹ کے اندر. اور آخری مہینہ شکاگو میں لگا. اس طرح 4 مہینے لگے. میں جو اصل بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم اکیلے اترے وہاں بوسٹن میں تو وہاں پہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں آتے ہیں یہاں پہ، کیا مقصد ہے. تو ہم کہنے کے عادی ہیں نا، ہمارا عادت پڑ گئی ہم. تو وہاں بھی میری زبان سے بی نکل گیا. بی کم فار دس ون. تو ایک دم چونک گیا وہ بی. انہوں نے کہا اٹ مینس دیر آر ادرس آلسو. انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ دوسرے بھی کچھ لوگ ہیں کیا. جب بی نے میں نے کہا بی تو تب مجھے ہوش آیا. میں نے کہا بی نہیں کہنا چاہیے، آئی کہنا چاہیے. یہاں پہ کیونکہ عادت اتنی پڑ جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بولا جاتا ہے نا کہ ہم، تو وہ اپنے کو شامل کر کے بولا جاتا ہے. تو میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا اپنے کو شامل کر کے کہ یہ 3 دن جو ہمارے لگتے ہیں نا یہ بالکل لگڑے لوڑ لگتے ہیں. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب جمعہ کی کلاس کر کے جاتے ہیں اور کلاس کرنے سنیچر میں پھر آ جاتے ہیں. تو میری درخواست یہ تھی بہت دیوانہ، جو مجھ سے بھی میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور باقی لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کلاس کرنے کے لیے آئیں، سنیچر میں کلاس کرنے آتے ہیں نا آپ ذرا، جب کلاس کرنے آئیں تو وہاں پہ مذاکرہ کر کے آئیں. پرانے ساتھی مذاکرہ کریں کلاس کرنے سے آنے سے پہلے. اور مذاکرہ یہ کرنا، ہم جب جاتے تھے تو ہمارے بڑے ہمیں سمجھا کے بھیجتے تھے. جب ہم کلاس کرنے آتے تھے کیا سمجھاتے تھے؟ وہ یہ سمجھاتے تھے کہ بھائی تم کلاس کرنے جا رہے ہو لیکن کلاس میں بھی تمہیں ایسے رہنا ہے جیسا کہ تم جماعت میں. جیسے رمضان میں آدمی روزے سے ہوتا ہے نہیں، رمضان میں روزے سے ہوتا ہے تو روزے سے بھی اگر کلاس میں ہے تو کلاس میں بھی اسے احساس ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. تو بہت سی بری باتیں زبان سے نہیں نکالتا، نظر کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ وہ روزے سے ہوں. تو روزے کا احساس رہتا ہے کلاس کے اندر. ایسے ہی یہ احساس رہے کہ میں جماعت میں ہوں. تو ہم کلاس کرنے آئیں تو نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت. اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کلاس ختم ہو جائے تو کلاس ختم ہوتے ہی ہم فوراً سیدھے جماعت میں جائیں. یعنی ڈپارٹمنٹ سے جماعت میں جائیں، ڈپارٹمنٹ سے کمرے نہ آئیں. آپ کمرے جا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ سیدھے جماعت میں جائیں.
اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر صبح میں کلاس ختم ہو جائے 12 بجے سے پہلے یا 1 بجے سے پہلے تو کھانا جماعت میں کھائیں جا کر, کتابیں بھی لے جائیں جماعت میں, کیا مسئلہ ہے؟ کون سا ایسا وطن ہے؟ کھانا دوپہر کا جماعت ہی میں کھانا چاہیے کلاس کرنے کے بعد. اس میں یہ ہوگا کہ بھائی جو کلاس کرنے گئے تھے مجبوری کا درجہ تھا تو مجبوری میں شامل ہو جائے گا کہ مجبوری کے درجے میں کلاس جانا پڑا. باقی وقت جو ہمارا تھا وہ ہم نے جماعت میں لگایا. یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بھائی کلاس کرنے آئے, ایک ہی پیریڈ تھا, وہ ایک پیریڈ کر کے 9 بجے 10 بجے فارغ ہو گئے, اس کے بعد اپنے کمرے چلے گئے. اب کمرے موبائل میں لگے ہوئے, بیکار کی باتوں میں لگے ہوئے, وہیں کھانا کھا لیا, وہیں پہ آرام بھی کر لیا ظہر کے بعد, اور آرام کر کے اب اثر میں پہنچ رہے ہیں, بعد لوگ اثر کے بعد پہنچ رہے ہیں. اب پورا دن جو ہے گھر کمرے میں گزار دیا. اس سے کیا ہوگا کہ ساری نورانیت ختم ہو جائے گی. جو نورانیت پیدا ہوئی ہے تھوڑی بہت, وہ نورانیت ختم ہو جائے گی اگر ہم نے ایسا کیا. یہ تو ایسا ہے کہ دودھ میں پیشاب ملا دیا, دودھ بھی اور پیشاب بھی ملا دیا, کون پی لے گا ایسا؟ بھائی اللہ تعالیٰ خالص چاہتا ہے نا, آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو مجبوری کے درجے میں آپ کلاس کرنے آ رہے ہیں. جب کلاس کے بعد پورا ہو جائے تو فوراً واپس کلاس چلے جائیں, اور بس کلاس میں نہیں جا کر تو وہیں کھانا کھائیں, وہیں آرام. دیکھیے آرام بھی کرنا ہے تو جماعت میں ہی آرام کرا جا کر, یہ نہیں کہ کمرے آرام کرنا ہے. جماعت کا آرام بھی وہ جماعت ہی میں مانا جائے گا. جیسے آدمی ٹرین میں دلی جا رہا ہے اور اسے نیند آ گئی, وہ برتھ پہ سو گیا, تو سوتا ہوا بھی وہ دلی کی طرف ہی چلتا ہے. چلتا نہیں چلتا بھائی؟ وہ آدمی برتھ پہ سو رہا ہے لیکن سوتے ہوئے بھی منزل کی طرف جا رہا ہے, دلی کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ ٹرین دلی جا رہی ہے. تو آپ جماعت میں اگر سو بھی رہے ہیں تو سوتے ہوئے بھی آپ منزل کی طرف جا رہے ہیں, آپ اللہ کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں. آپ کا سونا بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے, کیونکہ اللہ کے راستے میں آپ سو رہے ہیں. دعوت کے راستے میں تو ہر کام دعوت میں کنورٹ ہو جاتا ہے, سونا بھی دعوت بن جاتا ہے. اب آپ جو ہے وہ بھائی کھانا پکا رہے ہیں, اب کھانا پکانے میں معلوم آلو چھیلنا ہے, تو یہ آلو چھیلنا بازار کا آلو چھیلنا نظر آ رہا ہے, لیکن آلو چھیلنا یہ دعوت کا کام ہے, کیونکہ اللہ کے راستے میں نکل کے ہو رہا ہے. کوئی آدمی ٹکٹ خرید رہا ہے, ٹکٹ خرید دعوت کا کام نہیں. اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو اس میں کام تجویز کیے جاتے تھے. یعنی 2 ساتھیوں کو طے کرتے, 2 صحابہ کو, کہ تم اونٹوں کو لے جاؤ, تو پورے قافلے کے اونٹوں کو چرانے کے لیے 2 صحابی لے گئے, اور اونٹ چرا رہے ہیں. اب اونٹ چرانا ہے, جن کا کام ہے اونٹ چرانا. اچھا کسی کو کھانا پکانے میں لگا دیا اللہ کے رسول نے, اور اپنے لیے کیا فرماتے تھے پتا ہے حضور؟ یہ کہتے تھے کہ بھائی کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں جنگل سے میں لے آؤں گا, جنگل سے لکڑیاں کھانا پکانے کے لیے میں لے آؤں اپنے لیے. حضور پاک صلی اللہ اپنی خدمت لگا رہے ہیں اس میں, تو بھی صحابہ کی خدمت تقسیم کر دی اور اپنی خدمت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں لکڑیاں لے آؤں گا کھانا پکانے کے لیے. تو حضور لکڑی لا رہے ہیں کھانا پکانے کے لیے. یہ کام ہے دعوت کا, سمجھے نہیں؟ دعوت کے کام میں مختلف حصے ہوتے ہیں. تو اگر آدمی جماعت میں سو بھی رہا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی عبادت میں اس کا لکھا جائے گا, کیونکہ اللہ کے راستے میں ہو. اس لیے سونا بھی ہے تو جماعت میں ہی سوئیں جا کر کے, کھانا ہے تو جماعت میں کھانا کھائیں, اس سے ہمارے وقت کی عبادت ہو جائے گی. تو کریں گے انشاءاللہ ایسا. اچھا اب ایک بات اور ہے, وہ بہت اہم بات ہے, وہ یعنی ہمارے سب کے لیے ہے. وہ ایک بات وہ یہ ہے کہ مجھ سے میرے ڈپارٹمنٹ کے کچھ سینئر پروفیسرز نے کہا, یہ سن لیں خوب غور سے, اچھی طرح سے دھیان سے, اور یہ بہت شکایتیں آئی ہیں, اور میرے ڈپارٹمنٹ کے خود سینئر پروفیسر نے کہا جو بالکل دعوت کے کام سے نہیں لگے ہوئے, کوئی تعلق نہیں دور تک کا, مشتاؤں میں نہیں آتے, اور انہوں نے کئی لوگوں کے بیچ میں مجھ سے کہا مجھے شرمندگی ہوئی, اور مجھ سے یہ کہا کہ فراہیم بھائی ہم نے کئی لڑکوں کو دیکھا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں, یعنی پہچان لیا ہوگا انہوں نے, کیونکہ پڑھایا ہوگا, ایسا تو نہیں کہہ سکتا آدمی. انہوں نے کہا کہ کئی اسٹوڈنٹ کو ہم نے دیکھا ہے شمشاد مارکیٹ میں ڈھابے پہ کرتا پجامے میں چائے پیتے ہوئے. یہ کہا مجھ سے پروفیسر نے, اور مجھ سے کہا ڈائریکٹ, اور میں سمجھ گیا کہ یہ انہوں نے پہچان لیا ہوگا, ان کے شاگرد ہوں گے وہ, اور ہمارے ساتھی ہوں گے, کیونکہ ہمارے ساتھی ہی کرتا پجامہ پہنتے ہیں. اگر نان تبلیغی کوئی ہوتا تو وہ تو شرٹ پینٹ میں آتا چائے پینے کے لیے, پینٹ شرٹ. تو انہوں نے مجھ سے کہا, یہ کمنٹ کیا باقاعدہ ایک طرح سے, کہ ہم نے کئی لڑکوں کو دیکھا ہے جو ڈھابے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کرتا پجامہ پہنے ہوئے اور چائے پی رہے ہیں ڈھابے پہ. تو بھائی میری بہت تمہارا درخواست ہے کہ یہ ٹریڈیشن ہے یونیورسٹی کی, اور ہم ٹریڈیشن کو توڑنے والے نہ بنیں, اس سے کام بدنام ہو جائے. کوئی بھی ہو, چاہے اسٹاف کا آدمی ہو یا اسٹوڈنٹ ہو, سب کے لیے یہ بات ہے. اور اب تو وقت دوسرا آ گیا, ورنہ جس وقت ہم نے داخلہ لیا تھا اس وقت 3 مہینے انٹروڈکشن ہوتا تھا, اور سنیچر کی رات میں مرغا بنا دیا جاتا. مرغا اس پہ نہیں بنایا جاتا ہے کوئی پجامہ پہن کے باہر نکل گیا, بلکہ اس پہ مرغا بنایا جاتا تھا کہ آپ نے شیروانی پہنی, پجامہ پہنا, لیکن بدی والی چپلیں پہن لی. بدی والی چپلیں پہن کے کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا اس وقت میں, یعنی پراپر ڈریس میں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ ڈائننگ ہال میں جاتے تھے ہم لوگ تو ہمارے سینئر یہ کہتے تھے پراپر ڈریس میں پہنو, پراپر ڈریس, پینٹ شرٹ یا شیروانی پجامہ,
ڈائننگ ہال میں جانے کے لیے، جو کہ وہیں ہال کے اندر ہی ہے ڈائننگ ہال، اس میں ہمیں خوب یاد ہے کہ پراپر ڈریس میں ہم جایا کرتے تھے اور پھر اس میں باقاعدہ شوز پہننے پڑتے تھے، یعنی چپل پہن کے جا رہے ہیں ڈائننگ ہال کے اندر۔ ڈائننگ ہال میں جانے پہ اتنی نظر ہوتی تھی سینئرس کی کہ کوئی لڑکا چپل پہن کے تو نہیں آگے ڈائننگ ہال کے اندر، پراپر ڈریس میں ہونا چاہیے آدمی لڑکا جو ہے۔ تو ہم اگر ہال سے باہر نکلنا ہے، چاہے 10 منٹ کے لیے جائیں، چاہے 5 منٹ کے لیے جائیں، تو جو شیروانی پہنتے ہیں وہ شیروانی پہن کے جائیں باہر، جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں وہ پینٹ شرٹ پہن کے جائیں، پراپر ڈریس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کرتا پاجامہ پہن کے باہر چائے پی رہے ہیں باہر اور ٹہل رہے ہیں چنگی پہ اور سبزات کے اندر، اس سے تو کام بدنام ہو جائے گا دعوت کا کام۔ اور ہمارے ہی ساتھی کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، اور کون پہنتا ہے؟ زیادہ تر تو ہمارے ساتھی پہنتے ہیں۔ انہوں نے کمنٹ کیا باقاعدہ، اس کے علاوہ کئی لوگوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، سمجھے کہ جماعت کے بہت سے ساتھیوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو ہال سے باہر نکل جاتے ہیں کرتے پاجامے کے اندر، جبکہ انہیں ٹریڈیشن کو فالو کرنا چاہیے۔ وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہماری ٹریڈیشن ہے، یہ ہماری پہچان ہے باقاعدہ یہ کہ ہم شیروانی پاجامے میں جائیں گے باہر اگر نکلیں گے تو بھائی سبھی سے معتمانہ درخواست ہے کہ ہم اپنی ٹریڈیشن کا خیال رکھیں، جو یونیورسٹی کے ٹریڈیشن ہے ہم اسے نہ توڑیں بالکل، تاکہ یہ دھبکہ ہماری وجہ سے نہ لگے، ہمارے لیے لوگ کمنٹ نہ کریں کہ تبلیغ والے ٹریڈیشن توڑتے ہیں، یہ بغیر شیروانی کے پھرتے رہتے ہیں کرتے پاجامے کے اندر، یہ مناسب نہیں ہے، سمجھے، یہ مناسب نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے اوپر بات آئے گی ساری کی ساری اور اس سے کام بدنام ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ نادر صاحب کو غصہ آ گیا تھا، یہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، نادر صاحب نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ عورتیں پیٹ کھول کے آ رہی ہیں، ساڑی پہن کے آتی ہیں عورتیں ڈپارٹمنٹ میں، تو عورتیں پیٹ کھول کے آ رہی ہیں، تو نادر کہہ رہے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ میں کل کمبل اوڑھ کے آؤں گا کلاس ڈپارٹمنٹ، یہ کہا نادر صاحب نے، مجھے غصہ آیا کہ یہ پیٹ کھول کے آ رہی ہیں تو میں کل کمبل اوڑھ کے آؤں گا جاڑے میں، اور کمبل اوڑھ کے کلاس میں جاؤں گا کلاس روم کے اندر، اور جو آئے گا مجھے اس کی کلاس لوں گا کہ تم مجھے کمبل لوڑنے پہ ڈانٹ رہے ہو، یہ پیٹ کھول کے آ رہے ہیں، ان سے کوئی کہنے والا ہے؟ تو یہ طے کر لیا تھا، لیکن ہمارے بڑوں کو پتہ چل گیا، تو ہمارے بڑوں نے کہا کہ نادر صاحب آپ تو ایسا کر لیں گے لیکن کام بدنام ہو جائے گا، ہمارے کام میں دھبا آ جائے گا، اس لیے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ ایسا نہ کریں کہ آپ کمبل اوڑھ کے ڈپارٹمنٹ نہ جائیں، یعنی یہ مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے ہمارے ساتھی کوئی بھی ٹریڈیشن نہ توڑیں، تو کریں گے انشاءاللہ اس طرح سے بھائی، اللہ تعالیٰ ہاں سہروزہ کے آسان کرانے تھے، سہروزہ کے آسان کرانے تھے، تو جو ہال ہوتے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اتنا بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہال سے 2 جماعتیں نکلتی تھی، اب ہم 4 جماعتیں نکالیں گے، اس کو آسان کہتے ہیں، بڑھا کے بتائیں، ارادہ کریں بڑھا کے، 3 نکلتی تھی 4 نکلتی تھی 5 نکلتی تھی 6، ایسے بتائیں۔ اور تقیہ-الدین ہال کے ساتھ مسجد عائشہ اور حاجرہ اور اقرا کالونی، یہ گویا یہ محلے بھی تقیہ-الدین صاحب تقیہ-الدین ہال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مسجد یعنی حکم کے ساتھ مسجد عائشہ کی ہے، حاجرہ بھی ہے، اقرا کالونی، اور ڈاکٹر صاحب فاروقی بھی اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ پھر سلیمان ہال کے ساتھ مسجد صحابہ اور مسجد ٹیچرز کارٹر اور ڈاکٹر سجاد عارف صاحب، یہ سلیمان ہال کے ساتھ ہیں، اور ڈی ایم ہال کے ساتھ جماعت پور عیدگاہ کی جو مسجد ہے وہ ہے، اور طبیب کالونی، اور ڈاکٹر عطیق الرحمان صاحب، ڈاکٹر احمد یوسف صاحب، ڈاکٹر فراز صاحب، ڈاکٹر معاذ صاحب اور ڈاکٹر ثناء الرحمان صاحب، یہ حضرات اور یہ بڑا حال ہے، یہ حضرات یعنی حضرات سے درخواست کریں کہ ان کے پروگرام میں شامل ہو جایا کریں، اس سے تعلق رہے گا تو انشاءاللہ کام میں ذرا یہ حضرات بھی آگے بڑھیں گے، ٹیچرس بھی آگے بڑھیں گے، اور طلباء کو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا الله العلي الكريم
سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا